بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مورنگا یعنی سوہانجنا کا سفوف موٹاپا اور شوگر کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ ویڈیو اسی سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔ دوستو، سوہانجنا کے پتوں کے سفوف کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سوہانجنا ایک ایسا درخت ہے جو پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ قبل ازیں اس کے پتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اس کے پتے ایسے بد ذائقہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جانور ان کو نہیں کھاتا۔ لیکن اب اس کے جو حیران کن فوائد سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس درخت کے پتے بہت اہمیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ اگر یہ سفوف 300 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں، تو پھر ہر قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج مورنگا کے پاؤڈر سے کر لیا کریں۔ علاج کی یہ دریافت پاکستانیوں اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بہت سستی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو بہت جلد اگتا ہے اور بغیر کسی محنت کے بہت جلد نشو و نما پا کر بڑا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ جن بیماریوں کے لیے مفید ہے وہ بیماریاں بھی بہت زیادہ عام ہیں۔ مثلاً یہ موٹاپا کو دور کرتا ہے۔ متعدد وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ کسی انسان کے موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن مورنگا کا پاؤڈر موٹاپے کی ان تمام وجوہات کو دور کرنے کی صلاحیت اور اثر رکھتا ہے۔ ڈاکٹر تجویز کر رہے ہیں کہ موٹاپا دور کرنے کے لیے 1000 ملی گرام مورنگا کے سفوف کے 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام کھانے کے دوران استعمال کیے جائیں، اس لیے کہ کھانے کے بعد لینے سے منہ کا ذائقہ کچھ کڑوا سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھانے کے دوران ان کیپسولز کو لیا جائے تاکہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جانے کی پریشانی سے انسان محفوظ رہے۔ ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں سوہانجنا کا جو درخت اگا ہوتا ہے، خود سے اس کے پتے دھوپ میں سکھا کر ان کا سفوف بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ کہیں اس میں جراثیم نہ پیدا ہو چکے ہوں جو بجائے شفا بخش ہونے کے الٹا کسی بیماری یا خرابی کا باعث بن جائے۔ اس کا سفوف ایک ہربل سپلیمنٹ ہے جس میں کسی کیمیکل کی ملاوٹ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ فوائد کے لحاظ سے صرف اسی صورت میں کارگر ہوگا جب کھانے کے 3 اوقات میں 2 کیپسول استعمال کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز اور احتیاط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً حلوہ پوری، سری پائے، مٹھائیاں، گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور دیگر وہ چیزیں جو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، ان کے کھانے سے پرہیز کیا جائے اور غذائیں وہ استعمال کی جائیں جو زود ہضم ہوں اور موٹاپا کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے والی ہوں۔ بہت ساری بیماریاں غذا کا معمول بہتر اور اچھا بنانے سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے غذا ہمیشہ صحت بخش، کارآمد اور مفید رکھنی چاہیے۔ بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں مورنگا یا کوئی دوسرا ہربل سپلیمنٹ دینا ضروری ہوتا ہے، کوئی شوگر یا موٹاپا کا مریض وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی قدرتی چیزیں ہمارے ملک میں پیدا کی ہیں جو ہماری صحت و تندرستی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، جیسے شوگر کے لیے مورنگا،
بلڈ پریشر کے لیے دیسی لہسن کی ایک پھلی کا ناشتہ میں استعمال، اسی طرح دیگر بہت ساری قدرتی چیزیں بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ انسان کو انہی قدرتی چیزوں سے اپنے آپ کو بہتر اور صحت یاب اور تندرست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ ان قدرتی چیزوں کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا درست استعمال انسان کے لیے صحت و شفا کا باعث بنتا ہے۔